السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ دلی کے اسمبلی انتخابات میں عام آدمی پارٹی کی تاریخ ساز کامیابی، کانگریس کا پوری طرح صفایا۔ بی جے پی 70 کے من جملہ صرف 3 نشستوں پر اکتفا کرنے پر مجبور، حیدرآباد کے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں سناٹا۔ ریاست کے تمام کالجز کی تفصیلات 30 مئی تک محکمہ تعلیمات کی ویب سائٹس پر اپلوڈ کر دینے وزیر تعلیم کی ہدایت۔ سب انسپیکٹر یا اس سے کم درجے کا پولیس جوان گاڑیوں کو روک کر دستاویزات کی جانچ کرنے کا مجاز نہیں، ٹریفک پولیس کی وضاحت۔ اور سنگا ریڈی میں خوفناک سڑک حادثہ، آٹو رکشہ کو لوری کی ٹکر، 6 افراد ہلاک۔ اور اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ دلی اسمبلی کے انتخابات میں عام آدمی پارٹی نے مودی لہر کے دعووں کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی سیاسی جماعت نے 96% نشستوں پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایک منفرد تاریخ رقم کر دی ہے۔ 7 فروری کو ہوئے اسمبلی انتخابات میں عام آدمی پارٹی نے، جس کا انتخابی نشان جھاڑو ہے، حقیقت میں ساری دلی پر جھاڑو پھیر دی ہے۔ یقینی طور پر حکومت بنانے کا دعویٰ کرنے والی بی جے پی دلی اسمبلی میں 70 کے من جملہ صرف 3 نشستوں تک محدود ہو کر رہ گئی، جبکہ کانگریس سمیت دیگر تمام جماعتیں کھاتا کھولنے میں بھی ناکام رہیں۔ عام آدمی پارٹی نے دلی میں 5 مسلم امیدواروں کو میدان میں اتارا تھا۔ بالی مرن حلقے سے عمران حسین، مٹیا محل سے آصف احمد خان، اوکلا سے امانت اللہ خان اور سیلم پور سے محمد اشراق جیت گئے ہیں۔ دلی کے مسلم اکثریتی آبادی والے علاقوں میں رائے دہندوں نے عام آدمی پارٹی کے حق میں ووٹ دیا اور کانگریس کے مضبوط امیدوار ہارون یوسف اور شعیب اقبال کو شکست اٹھانی پڑی۔ مصطفیٰ آباد کے حلقے سے عام آدمی پارٹی کے مسلم امیدوار محمد یونس کو 8000 ووٹوں سے شکست ہوئی۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم سمیت تقریباً ساری مرکزی حکومت اور ملک بھر کے RSS کارکن ساری مشینری استعمال کرنے کے باوجود سماجی جہدکار سے سیاسی میدان میں ہلچل مچا دینے والے اروند کیجریوال کے ہاتھوں چاروں خانے چت ہو گئے۔ بی جے پی کی ذلت کا یہ عالم رہا کہ دلی کے عوام نے پارٹی کے چیف منسٹر کے چہرے کرن بیدی کو ہی دھول چٹا دی اور وہ کرشنا نگر حلقے سے ہار گئیں۔ عام آدمی کی یہ آواز ملک بھر کی سیاست میں ایک نیا انقلاب برپا کر سکتی ہے، کیونکہ حالیہ لوک سبھا انتخابات میں نریندر مودی اینڈ پارٹی نے ترقی کے نام پر عوام کو دھوکہ دے کر کامیابی حاصل کی اور اقتدار ملتے ہی اپنا حقیقی چہرہ ملک کو دکھانے لگی تھی۔ جتنا بڑا بہمت دلی کی جنتا نے ہمیں دیا ہے، میں ایک ہی نویدن کرنا چاہوں گا سبھی کاریکرتاؤں سے، سبھی ہمارے MLA سے، پوری پارٹی سے، ذرا سا بھی اہنکار مت کرنا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے دلی انتخابات میں شاندار کامیابی پر عام آدمی پارٹی لیڈر اروند کیجریوال کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے پیام میں کہا کہ دلی کے عوام نے کیجریوال کو اقتدار سونپ کر صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام اب روایتی سیاست سے ہٹ کر سوچ رہے ہیں اور دلی کے نتائج اس کا ثبوت ہیں۔ KCR نے کہا کہ عوام بدعنوانیوں سے پاک اور شفاف حکومت چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی نے تلنگانہ کی تشکیل کی تائید بھی کی تھی اور انہیں امید ہے کہ کیجریوال کی قیادت میں دلی کے تمام شعبوں کی ترقی ہوگی۔ دلی میں بی جے پی کو ہوئی شرمناک شکست کے بعد پارٹی کے شہر میں واقع ہیڈ کوارٹر میں سناٹا دیکھا گیا۔ روزانہ دفتر آنے والے قائدین بھی نظر نہیں آئے۔ میڈیا کے نمائندے انتخابی نتائج پر رد عمل معلوم کرنے کے لیے بی جے پی کے دفتر پہنچے تھے، لیکن کوئی بھی لیڈر
میڈیا کے سامنے آنے کی ہمت نہیں جٹا سکا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے دلی کے انتخابی نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے یاد دلایا کہ مہاراشٹر کے انتخابی نتائج کے بعد کانگریس لیڈر ڈگ وجے سنگھ نے مسلمانوں کو کانگریس کی شکست کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ ٹویٹر پر بیرسٹر اویسی نے اپنے پیام میں سوال کیا کہ اب دلی میں ہوئی شرمناک شکست کے لیے کانگریس کس کو ذمہ دار ٹھہرائے گی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر شنکر راؤ نے دلی کے انتخابی نتائج کو مودی حکومت کے خلاف ریفرنڈم قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 8 مہینے کے اندر ہی نریندر مودی کے خلاف مخالف لہر شروع ہو چکی ہے اور بی جے پی سنگل ڈیجٹ پر پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اروند کیجریوال نے عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے تو ان کی پارٹی کی حالت بھی بی جے پی کی طرح ہو جائے گی۔ شنکر راؤ نے کہا کہ دلی کے عوام نے یہ بتا دیا ہے کہ ہندوستان ہندو راشٹر نہیں بلکہ ایک سیکولر ملک ہے۔ کانگریس کے سابق رکن اسمبلی گنگا ریڈی نے کہا کہ اگر کے سی آر نے اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائی تو ان کا حشر بھی بی جے پی کی طرح ہوگا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے گنگا ریڈی نے کہا کہ دلی کے نتائج بی جے پی کے منہ پر تماچا ہے اور یہ مودی حکومت کی ناکامی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے واٹر گرڈ پروجیکٹ کی پیش رفت کا منگل کے دن جائزہ لیا۔ ریاستی وزیر کے ٹی آر کے علاوہ عہدیداروں نے تفصیلات سے وزیر اعلیٰ کو واقف کرایا۔ پروجیکٹ میں تیزی لانے کے لیے وزیر اعلیٰ نے محکمہ پنچایت راج کے تحت 620 انجینئرز کے تقررات کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تقررات ٹی ایس پی ایس سی کے تحت کرائے جائیں گے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس حکومت عوام کی مرضی کے خلاف کام کر رہی ہے۔ اپوگڑا ریلوے لائن کے قریب عبوری پل کی تعمیر کے بجائے زیر زمین تعمیر کے خلاف بی جے پی کی طرف سے احتجاج کرتے ہوئے ریلی نکالنے کی کوشش کی گئی جسے پولیس نے ناکام بنا دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ کانگریس کی طرح ٹی آر ایس حکومت بھی مجلس کے اشاروں پر کام کر رہی ہے۔ میٹرو ریل کا رخ بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ کشن ریڈی نے الزام لگایا کہ حکومت عوامی رقومات کا بیجا استعمال کر رہی ہے۔ بی جے پی کی طرف سے اپوگڑا سے چلو سیکریٹریٹ ریلی نکالی جا رہی تھی، تاہم لال دروازے کے پاس پولیس نے بی جے پی کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ چیف وپ کے ایشور نے کہا ہے کہ حکومت کے بہبودی پروگرام اپوزیشن کو ہضم نہیں ہو رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایشور نے تلنگانہ میں چندرا بابو نائیڈو کے دورے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں تیلگو دیشم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور بہت جلد تیلگو دیشم کے دفتر پر ٹو لیٹ کا بورڈ لگ جائے گا۔ ایشور نے کہا کہ تلنگانہ کی تائید میں لبکشائی سے گریز کرنے والے کو عوام کبھی معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ صرف ورنگل کارپوریشن کے انتخابات کے لیے چندرا بابو نائیڈو دورہ کر رہے ہیں۔ తెలంగాణ ఉద్యమం మొదలు పెట్టినప్పుడే చెప్పిండ్రు, మీరు ఏనాడైతే తెలంగాణ ఉద్యమానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారో తప్పనిసరిగా తెలుగుదేశం పార్టీకి టూలెట్ బోర్డు పెట్టేటువంటి రోజు వస్తుంది అని ఆ రోజే చెప్పిండ్రు। ఇలా టూలెట్ బోర్డు పెట్టుకోక తప్పదు। మీరు ఇంకా కూడా ఇదే విధంగా మాట్లాడితే, ఈ రోజు కూడా మీ ప్రవర్తనలో మార్పు లేకపోతే, మీ విధానంలో మార్పు లేకపోతే ప్రజలు మిమ్మల్ని క్షమించరు। مسجد متنگی کے مقدمے میں ماخوذ مجلسی قائدین بیرسٹر اسدالدین اویسی، اکبر الدین اویسی، سید احمد پاشا قادری، ممتاز احمد خان اور معظم خان منگل کے دن سنگاریڈی ڈسٹرکٹ کورٹ میں حاضر ہوئے۔ معزز جج نے ان کی آئندہ پیشی 26 فروری کو مقرر کی ہے۔ مجلسی لیڈرز کی آمد کی اطلاع پا کر نوجوان عدالت کے باہر سینکڑوں کی تعداد میں جمع ہو گئے تھے۔ تلنگانہ ای آر سی نے برقی شرحوں میں اضافے سے متعلق تجاویز حکومت کو پیش کر دی ہے۔ ای آر سی کی طرف سے پیش کی گئی تجاویز سے عوام پر 1088.68 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا۔ ای آر سی نے 100 یونٹ خرچ کرنے والے صارفین پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے، جبکہ 101 تا 200 یونٹ برقی خرچ کرنے والے صارفین پر 4% اضافے کی سفارش کی گئی۔ کسانوں کو مفت برقی دینے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دیگر صارفین پر 5.75% اضافے کی سفارش کی گئی۔ ای آر سی کی سفارشات پر حکومت غور کرنے کے بعد فیصلہ لے گی کہ عوام پر کتنا بوجھ ڈالا جائے۔
تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر تعلیم کے سری ہری نے ہدایت دی ہے کہ سرکاری، خانگی اور امدادی کالجز کی تمام تفصیلات 30 مئی تک محکمہ تعلیم کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جانی چاہیے۔ سیکریٹریٹ میں محکمہ تعلیم کے اسکولی اور انٹرمیڈیٹ شعبوں کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس میں وزیر تعلیم نے کہا کہ محکمہ تعلیم کے تمام شعبے حکومت کی ہدایت کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ محکمے کی کارکردگی شفاف ہونی چاہیے، بدعنوانیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ تمام کالجز کی تفصیلات اگر 30 مئی تک محکمے کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جائے گی تو جون میں داخلوں کے عمل میں آسانی ہوگی۔ انہوں نے تمام کالجز کو ہدایت دی کہ تعلیمی سال کے آغاز کے ساتھ ہی اکیڈمک کیلنڈر کا اعلان کیا جائے۔ انہوں نے عہدیداروں پر زور دیا کہ مرکز سے حاصل ہونے والے فنڈز کو خرچ کیا جائے۔ تلنگانہ آؤٹ سورسنگ ملازمین کو وزیر اعلیٰ سے ملاقات سے روک دیا گیا۔ ملازمین ایسوسی ایشن کے نمائندے نے بتایا کہ مسائل پر حکومت کو توجہ دلانے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا، اسی طرح آؤٹ سورسنگ ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے اور انہیں ملازمت کی ضمانت دی جائے۔ اتر پردیش کے شہر مراد آباد سے مسلمانوں کے ایک وفد نے دارالسلام میں مجلس کے جنرل سیکریٹری سید احمد پاشا قادری سے ملاقات کی اور مراد آباد میں مجلس کی سرگرمیوں کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالی۔ وفد نے مجلسی قائدین کو وہاں کے سیاسی حالات اور مسلم مسائل سے بھی تفصیلی طور پر واقف کروایا۔ اس موقع پر مبصر برائے اتر پردیش یامین خان اور شعبہ تنظیم کے انچارج عبدالحق نذیر بھی موجود تھے۔ شادی مبارک اسکیم حکومت نے نیک نیتی کے ساتھ شروع کی ہے اور اس کے لیے خاطر خواہ فنڈز بھی مختص کیے ہیں، اور اس اسکیم سے استفادے کے لیے جو شرائط رکھی گئی ہیں اس سے لا علم افراد اور انتظامیہ کے غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے حج ہاؤس میں بعض درخواست گزاروں کو تکلیف دہ صورتحال سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ 4TV کے نمائندے کو بعض افراد نے بتایا کہ وہ درخواستیں لیے کئی روز سے چکر لگا رہے ہیں اور ہر بار کسی نہ کسی صداقت نامے کی کمی کو وجہ بتا کر انہیں واپس کر دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف نرم دل اور ہمدرد اسٹاف کی کمی بھی شدت سے دیکھی گئی۔ متعلقہ حکام کو چاہیے کہ امید لے کر آنے والے لا علم درخواست گزاروں کو بھلے انداز سے سمجھانے کے لیے مناسب عہدیداروں کو ذمہ داریاں تفویض کریں۔ سیکریٹریٹ کے سی بلاک کے پاس درخت پر پھنسی چیل کو نکالنے کے لیے سیکریٹریٹ کے حفاظتی اور فائر سروس کے عملے کو 1 گھنٹے تک جدوجہد کرنی پڑی۔ سی بلاک کے روبرو واقع درخت پر پتنگ کے مانجھے سے ایک چیل پھنس گئی۔ 1 گھنٹے تک محکمہ فائر بریگیڈ اور SPF کے عملے نے کافی مشقت کے بعد چیل کو وہاں سے نکال کر آزاد کرایا۔ بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کے 100 سالہ عرس کے ضمن میں ہفتہ 14 فروری اور اتوار 15 فروری کو علمی مذاکرے منعقد ہوں گے۔ اس مذاکروں میں شرکت کے لیے بیرونی علماء کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پیر کی رات ڈاکٹر سید عطا اللہ حسینی ملتانی پاکستان سے شمس آباد ایئرپورٹ پہنچے۔ جامع نظامیہ کے ایک وفد نے ایئرپورٹ پہنچ کر ان کا استقبال کیا۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ بروشر کی رسم اجرا انجام دی۔ اس موقع پر میلاد گراؤنڈ گولکنڈہ سے ایک ریلی نکالی گئی جس میں کئی اسکولوں کے طلباء نے حصہ لیا۔ اس موقع پر محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر بھی موجود تھے۔ ٹریفک پولیس نے شہریان حیدرآباد کو اطلاع دی ہے کہ اگر سب انسپیکٹر یا اس سے کم درجے کا پولیس جوان ضروری دستاویزات کی چیکنگ کے نام پر ان کی گاڑی روکے تو فوری طور پر ٹریفک ہیلپ لائن نمبر یا کنٹرول روم کے نمبرز پر اطلاع دیں، کیونکہ ان کو دستاویزات کی جانچ کا اختیار نہیں ہے۔ صرف سب انسپیکٹر سے اونچے درجے کا پولیس عہدیدار ہی دستاویزات کی جانچ کر سکتا ہے۔
سٹی پولیس نے عوام دوست اقدامات کے حصے کے طور پر کارکردگی میں جواب دہی اور شفافیت کو یقینی بنانے کے اقدامات شروع کیے ہیں۔ ٹریفک پولیس کے پریس نوٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹریفک پولیس کے عہدیداروں اور جوانوں کا کام ٹریفک کے بہاؤ کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ اگر سب انسپیکٹر اور اس سے کم درجے کا پولیس جوان کسی گاڑی کو روک کر دستاویزات پوچھے تو فوری طور پر ٹریفک ہیلپ لائن نمبر 9010203626 یا پھر ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرز 27852482 یا 9490598995 پر اطلاع دیں۔ سنگاریڈی میں پیش آئے ایک خوفناک حادثے میں 6 افراد ہلاک اور 4 شدید زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق منگل کے دن IIT کالج واقع سنگاریڈی کے روبرو شام قریب 4:30 بجے یہ حادثہ پیش آیا، جس میں ایک لوری نے آٹو رکشہ کو پیچھے سے ٹکر دے دی جو پٹن چیرو سے سداسیو پیٹ جا رہا تھا۔ اس حادثے میں 4 خواتین برسر موقع ہلاک ہو گئیں، جبکہ 2 افراد دواخانہ منتقل کرنے کے بعد جاں بر نہ ہو سکے۔ اس جان لیوا حادثے میں بچنے والے 3 افراد کو علاج کے لیے خانگی دواخانہ منتقل کر دیا گیا، جبکہ ایک کو سرکاری دواخانے میں شریک قرار دیا گیا، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی۔ سنگاریڈی پولیس نے ایک کیس درج کر کے مفرور لوری ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے۔ صارفین کے لیے غذائی اشیاء کے بارے میں رہنمائی کرنے والے میگزین کنزیومر وائس نے اپنے فیبروری کے شمارے میں کہا ہے کہ ہیلتھی ہارٹ آئل ملک بھر کے خوردنی تیلوں میں سر فہرست ہے۔ اس تیل کو مختلف ٹیسٹ سے گزارنے کے بعد میگزین اس فیصلے پر پہنچا ہے کہ یہ تیل حفظان صحت کے لیے بہترین ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ دلی کے اسمبلی انتخابات میں عام آدمی پارٹی کی تاریخ ساز کامیابی، کانگریس کا پوری طرح صفایا۔ بی جے پی 70 کے من جملہ صرف 3 نشستوں پر اکتفا کرنے پر مجبور، حیدرآباد کے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں سناٹا۔ ریاست کے تمام کالجز کی تفصیلات 30 مئی تک محکمہ تعلیمات کی ویب سائٹس پر اپلوڈ کر دینے وزیر تعلیم کی ہدایت۔ سب انسپیکٹر یا اس سے کم درجے کا پولیس جوان گاڑیوں کو روک کر دستاویزات کی جانچ کرنے کا مجاز نہیں، ٹریفک پولیس کی وضاحت۔ اور سنگاریڈی میں خوفناک سڑک حادثہ، آٹو رکشہ کو لوری کی ٹکر، 6 افراد ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔